کا جو ربط ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب بھی تمہیں احکامات الہی، احکامات نبی، جب بھی تمہیں مسلمانوں دیے جائیں، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پکارا جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں استجیبو، تمہیں فوراً سے لبیک کہنی ہے، اور تمہیں فوراً سے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے سرخم کر دینا ہے۔ کیوں؟ وَعَلَمُوا، اس بات کا دھیان رکھو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ کے اختیار میں انسان کا دل ہے۔ اس کا ربط کیا ہوا؟ اس کا ربط یہ ہوا کہ جیسے ہی تمہیں اللہ اور رسول کا حکم ملے ویسے ہی تمہیں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کو پورا اختیار ہے کہ وہ کس لمحے میں انسان کے دل کو الٹ پھیر کر دے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف پھیر دے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کفر کی طرف پھیر دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، اسی لمحے میں اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے اور وہ اسلام کی طرف پھر جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اسی لمحے میں اللہ اس کا دل پھیر دیتے ہیں اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تمہیں توفیق مل جائے، جس لمحے میں بھی تمہیں توفیق مل جائے، تمہیں اللہ کی طرف سے پکارا آ جائے، اللہ کے رسول کی طرف سے پکارا آ جائے، اس پر لبیک فوراً کہنا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ اگلے لمحے میں تم کوئی گناہ کرو، اس کی تاثیر سے اللہ تمہارا دل پھیر دے اور تمہیں اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس لمحے میں انسان کو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی انسان کو کسی لمحے میں نیکی کی توفیق مل جائے، اسے اسی لمحے میں وہ نیکی کر گزرنی چاہیے۔ این ممکن ہے کہ اگلا لمحہ ایسا آ جائے کہ انسان کے اعمال کی شامت سے اس نیکی کے کرنے کی توفیق سلب ہو جائے، اس کے دل میں وہ ایمان کا جذبہ نہ رہے، اس کے دل میں اسلام کی وہ تاثیر نہ رہے، اور اللہ اس کے دل کو ایک دم سے پھیر دے اور اگلے لمحے میں اس سے توفیق سلب ہو جائے۔ تو اس سے پہلے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ دیا کرو۔ انہ الیہ تحشرون، وجہ کیا ہے؟ تمہیں پلٹ کر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر کا عمل جانے نہ دینا، اس کو اپنے کل کے لیے سیو کر کے رکھ لو۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم ڈرتے رہو ایسی آزمائش سے کہ لا تصیبن الذین، ایسے فتنے سے ڈرتے رہو کہ نہیں وہ پہنچے گا الذین ظلموا منکم خاصہ، تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کا پیچھے سے ربط کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے بچتے رہو۔ کیوں؟ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے توسط سے اسے اگلی نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور انسان بآسانی بسہولت گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے اور گناہ کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، فتنوں سے بچتے رہو۔ اگر تم نے آج اسی لمحے میں اللہ رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اگر آج تم نے اسی لمحے میں کوئی خیر کا عمل، اعمال صالحہ اور نیکیاں نہیں کی، تو پھر وَاتَّقُوا فِتْنَةً، پھر تم فتنوں سے بچ جانا۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی وادی میں، کسی محفل میں، کسی گھرانے میں، کسی خاندان، کسی مملکت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور بد لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر تم نے یہ نیکیاں کرنے کے اوقات کو، نیکیاں کرنے کے مواقع کو اکثر ایسا کیا کہ تم نے ان کو اوائڈ کر دیا، اکثر تم نیکی کرنے میں تھوڑا سا لیزی ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہونے لگے گا کہ کوئی ایسی آفت آئے گی کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ صرف ظالموں کو خصوصی طور پر نہیں پہنچے گی، بلکہ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تمام عوام و خواص کے اوپر وہ آزمائش آ جائے گی، تمام عوام و خواص کے اوپر وہ فتنہ آ جائے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔